الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کابینہ نے گزشتہ پیر کے روز واشنگٹن میں صاحب اسم امیر کی امریکی صدر کے ساتھ ہونے والی اہم اور نتیجہ خیز بات چیت کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح مشرق وسطی کے لیے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی نے ملاقات کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2975 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,21,767 ہو گئی ہے۔ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر پر مبنی نسلی تعصب کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر مملکت برائے امور کابینہ محمد بن عبداللہ السلیتی نے اپنے بیان میں بتایا کہ کابینہ نے اجلاس کے آغاز میں گزشتہ پیر کے روز واشنگٹن میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی اہم اور نتیجہ خیز بات چیت کے نتائج کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے اس بات کی توثیق کی کہ صاحب اسم امیر کے دورہ امریکہ اور صدر جو بائیڈن اور امریکی انتظامیہ کے متعدد سینئر اہلکاروں کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ حاصل ہوگا۔ کابینہ کا کہنا ہے کہ صاحب اسم امیر کے اس دورے سے علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے، عالمی امن کو برقرار رکھنے اور علاقائی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اور دونوں دوست ملکوں کے عوام کے فائدے کے لیے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے سلسلے میں نئے راستے استوار ہوں گے۔ کابینہ نے اس خطے میں قطر کے نمایاں غیر معمولی اور مثبت کردار کے لیے صدر جو بائیڈن کی جانب سے تعریف کیے جانے کو سراہا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے قطر کو معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے باہر ایک اتحادی کے طور پر نامزد کرنے کے لیے امریکی کانگریس کو صدر جو بائیڈن کی ہدایت کی تعریف کی۔ کابینہ نے اس بات پر بھی انتہائی اطمینان کا اظہار کیا کہ قطر 2021 کے گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس GFSI میں عرب ممالک میں پہلے اور عالمی سطح پر 24ویں نمبر پر ہے۔ اس انڈیکس میں 113 ممالک شامل ہیں۔ کابینہ نے وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی جانب سے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے سلسلے میں بریفنگ کو سنا اور اس وبائی مرض پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کابینہ نے قطر اور یوروگوائے کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون کے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU کی بھی توثیق کی۔ اس کے بعد کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر مختلف موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح مشرق وسطی کے لیے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی عبدالہادی اوانگ اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد ممبران نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لینے کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں وزیر تجارت اور صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی سے عبدالہادی اوانگ نے ملاقات کی، جس میں کمرشل، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ گفتگو کے دوران وزیر تجارت اور صنعت نے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت قطر کی اقتصادی پالیسیوں کے بارے میں انہیں بریف کیا۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے دوحہ میں فرانس کے سفیر جین بیپٹسٹس نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے مسئلے، خاص طور پر کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انتظام اور آپریشن، افغانستان کے لیے امداد، عرب خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت
اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی سے ایران کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان حسن کاظمی نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران افغانستان کے مسئلے سے متعلق تازہ ترین پیش رفت اور افغانستان میں سلامتی اور استحکام کے حصول کی اہمیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صبح جمہوریہ قرغیزستان کے وزیر خارجہ رسلان کارزکبوف سے قطر کے سفیر عبداللہ بن حمد السلیتی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے معاملات زیر بحث آئے۔ جارجیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر شلوا پاپوا شلویلی نے سے آج صبح قطر کے سفیر حسن بن احمد المطوع نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر جمہوریہ مونٹینیگرو کے وزیر اعظم کیری ووکا پک سے قطر کے سفیر فارس بن رومی النوئمی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر کی منصوبہ بندی اور شماریات اتھارٹی نے اپنے قطر ماہانہ شماریات کے بلیٹن کا 96واں شمارہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ سال دسمبر میں قطر کی بندرگاہوں پر آنے والے بحری جہازوں کی تعداد بڑھ کر 396 ہو گئی ہے۔ اس طرح سے قطر کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے والے بحری جہازوں کی تعداد میں ماہانہ 8.5% اور سالانہ 0.3% اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شورا کونسل نے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے عرب رہنما قانون کے مسودے کی تیاری کے لیے منعقد کی گئی ورکشاپ میں شرکت کی ہے، جس کا اہتمام عرب پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی اس کانفرنس میں شورا کونسل کی نمائندگی کونسل کی رکن شیخہ بنت یوسف الجفیری نے کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شیخہ بنت یوسف الجفیری نے ریاست قطر کی ان کوششوں، منصوبوں اور حکمت عملی کا ذکر کیا جن کا مقصد فیملیز میں خواتین کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ امتیازی سلوک یا ان کے خلاف ہونے والی کسی بھی نقصان دہ کارروائی کی روک تھام اور ان کے وقار کو محفوظ بنانا ہے۔ انہوں نے خواتین کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے عرب رہنما قانون کی ضرورت پر زور دیا تاکہ گھریلو تشدد کی روک تھام پر توجہ دی جا سکے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 996 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 249 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 2975 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,21,767 ہو گئی ہے۔ 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جن کی عمریں 68 اور 83 سال تھیں۔ یہ دونوں افراد دائمی بیماریوں کا شکار تھے اور انہیں ہاسپٹل میں ضروری طبی سہولتیں میسر تھیں۔ دنیا اسنا قومی کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,08,78,254 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 28,033 ڈوزز دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ویکسین کی 8,67,981 بوسٹر ڈوزز دی جا چکی ہیں اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ روزانہ کیسز کی تعداد میں اب کمی واقع ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اسرائیل پر فلسطینیوں کی جائیدادیں اور زمینوں پر قبضہ کرنے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنے اور ماورائے عدالت قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے اور اسے فلسطینیوں کے خلاف نسلی تعصب کی پالیسی قرار دیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ 200 صفحات پر مشتمل مذکورہ رپورٹ میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف ظلم اور جبر کا نظام چلا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کو تیار کرنے میں 4 سال لگے ہیں۔ اسرائیل نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔
ہیٹی میں طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پرتشدد موسم نے ہیٹی کے درجنوں اضلاع کو متاثر کیا ہے۔ 2500 سے زیادہ مکانات کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ ادھر آج صبح انڈونیشیا کے مشرقی صوبے ملوکو میں 6.1 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے سے ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا ایک جزیرہ نما ہے جو بحر الکاہل کے رنگ آف فائر پر واقع ہے، جہاں زلزلے آنے اور آتش فشاں پھٹنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کابینہ نے گزشتہ پیر کے روز واشنگٹن میں صاحب اسم امیر کی امریکی صدر کے ساتھ ہونے والی اہم اور نتیجہ خیز بات چیت کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح مشرق وسطی کے لیے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی نے ملاقات کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2975 مریض صحت یاب جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,21,767 ہو گئی ہے۔ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر پر مبنی نسلی تعصب کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن